السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے تھوڑی سی انفارمیشن لے کے آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے لوگوں کو لوٹنے کا۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک نمبر سے کال آتی ہے، تو اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا یا آپ کا بھائی فلاں تھانے میں پکڑا گیا ہے، تو اس کی رہائی کے لیے فوراً جو ہے وہ آپ اپنی کوشش کریں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو والد ہے یا جو بھائی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جو ہے نا یہ کیا ہو گیا۔ ظاہر ہے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو موسٹلی چونکہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ دیہاتوں پہ مشتمل ہیں، سیدھے لوگ ہیں، ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ دوبارہ پھر اس پہ کال کر کے پوچھتے ہیں ہاں جی کون سے تھانے میں ہے، تو وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں تھانے کے اندر جو ہے نا وہ بند ہے۔ تو آپ جو ہے اگر اس پہ ہم ایف آئی آر دینے لگے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تو آپ جو ہے وہ اس کو باہر سے ہی چھڑوانا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کریں، اگر نہیں تو پھر جو اس پہ ہم ایف آئی آر دیں۔ جیسے ابھی ریسنٹلی یہ موٹر وہیکل آرڈیننس جاری ہوا ہے یا اس طرح کی جو بغیر، تو یہ بڑا ایک ایشو چل رہا ہے، تو وہ تھریٹ کر دیا جاتا ہے اس بندے کو۔ اب وہ بندہ بیچارہ کیا کام کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس پہ ایف آئی آر ہو، ٹھیک ہے، وہ جناب جو ہے نا وہ اس سے رابطہ کر کے تو وہ کہتے ہیں جی آپ ایسے کریں، اس کو اب ابھی چھوڑ دیں گے، آپ اتنے پیسے ہمارے نمبر پہ کریں تو اس کو ابھی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ بیچارہ جو ہے مشکل میں پھنسا ہوتا ہے بندہ، ٹھیک ہے، اس کو کوئی اور کام نہیں سوچتا کہ میں اس کو تھوڑا اس کو تحقیق کر لوں، وہ فوراً سے پہلے اس کے نمبر پہ پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ جیسے ہی پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں تو چونکہ وہ ہوتا ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بندے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے پریکٹیکلی معاملات ہمارے پاس آتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ یہ اسکیم ہو گیا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ تو وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ روز اس طرح کی کئی کالز کرتے ہیں لوگ، اور اگر وہ بالفرض 60 70 یا 100 کالز کرتے ہیں بالفرض ایک دن میں، تو اگر ان میں سے 5 7 لوگ بھی ان کے شکنجے میں آ جائیں تو ان کی دھیڑی لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا را جب آپ کو اس طرح کی کالز آئیں تو آپ ان کالز پر اس کو ویریفائی کر لیا کریں کہ جو کال کی جا رہی ہے کیا یہ واقعی ایسا کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ آپ اپنے وہ بیٹے کے بھائی کے نمبر پہ کال کریں، اگر اس کے پاس موبائل نہیں ہے تو اس کی ویریفیکیشن کر لیں کہ وہ کدھر گیا تھا، ٹھیک ہے، اور کون سے ایریا میں وہ گیا تھا، تو وہاں کے تھانے سے وہ پتہ کر لیں تاکہ وہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لوگ سیدھے سے ہوتے ہیں بیچارے موسٹلی، ٹھیک ہے، زیادہ تو نہیں لیکن اس میں ایسے معاملات آ جاتے ہیں، زیادہ لوگ نہیں پھنستے بلکہ چند ایک لوگ وہ پھنستے ہیں، وہ لوگ پھنستے ہیں جو بیچارے سیدھے ہوتے ہیں، جن کو اس وقت جو ہے وہ کوئی اور چیز نہیں سوچتی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس معاملات کو جو ہے وہ تھانے کے باہری سیٹل کر دیا جائے، جو وہ فیک ان کو کال آئی ہوتی ہے اس بابت۔ تو ہمارے پاس ایسے معاملات آتے ہیں کہ ایسے ایسے ہمارے پیسے جو ہے نا وہ پھنس گئے ہیں، تو اس کی ریکوری کوئی نہیں ہوتی ان پیسوں کی، کیونکہ وہ جس نمبر پہ پیسے منگواتے ہیں وہ نمبر جو ہے وہ ٹریس آؤٹ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا، اور وہ پتہ نہیں کس کے نام ہوتا ہے، تو وہ فوراً ایک نمبر سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے نمبر پہ وہ ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے۔ تو خدا را اگر آپ کو ایسی کال آئے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ چیزوں کو ویریفائی کر لیں، تو اس کے بعد آگے جو ہے نا وہ اس کے معاملات کو دیکھیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ارد گرد کے ماحول کا، اور خاص طور پہ یہ جو موبائل ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے جو کالز آ رہی ہوتی ہیں، جو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ جو ہے نا ذرا مہربانی کر کے جو ہے ذرا اس کو احتیاط کریں اور ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ آپ بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ شکریہ۔